وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم عرض کر رہا تھا. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ہر نمازی یہ الفاظ پڑھتا ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، واجب ادا کر رہا ہے، عید کی نماز ادا کر رہا ہے، نماز جنازہ ادا کر رہا ہے. ہر نماز پڑھنے والا یہ الفاظ پڑھتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، انہی الفاظ کا ترجمہ میں عرض کر رہا تھا. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. سبحانک اللہم یہ تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی ہے. اور اللہ کی تسبیح اور پاکی ہر ذی روح مخلوق اور غیر ذی روح مخلوق ہر وقت ہر آد کر رہی ہوتی ہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی اپنی بولی میں. انسان ہو یا فرشتے ہو یا جنات، حشرات الارض ہو، سمندر ہو، دریا ہو، ندیاں ہو، بحر و بر ہو، خشکی ہو، تری ہو، رینگنے والے کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جنت کی پریاں ہوں، حوریں ہوں، بارش ہو، بادل ہوں، پڑنے والے اولے ہوں، خود آسمان، خود ستارے، چاند، سورج، سدرۃ المنتہا میں رہنے والی مخلوق، تحت الثری میں رہنے والے لوگ، مخلوق سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے. عرش بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حاملین عرش. درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شاخیں بھی، اس کی ٹہنیاں بھی، اس کے پتے بھی، پھل پھول. غرض کے ہر مخلوق چاہے اس کے اندر روح ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لا تفقہون تسبیحہم، میں اور آپ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. سبحانک اللہم یہ بھی ایک تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور اگلا لفظ میں نے بولا شریکوں سے پاک ہے. اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ نائبین سے پاک ہے. اس کا نائب کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں اس کا.
اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، رشتے ناطے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے۔ کوئی چیز، کوئی مخلوق، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، شرکت سے پاک ہے۔ قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، قرآن اس معنی کی تائید کرتا ہے، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، شرکت سے پاک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ تین مذاہب سے پڑتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں رہے، تو مکہ کے اندر مشرکین تھے۔ مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ مجبور ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودی تھے، اور یہودی وہ آسمانی کتاب کو بھی مانتے تھے اور نبی کو بھی مانتے تھے۔ پھر تیسرا مذہب عیسائیوں کا تھا، وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے تھے اور انجیل کو بھی مانتے تھے۔ یہ تین مذاہب تھے، مشرکین، یہود اور عیسائی یعنی نصارہ۔ مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، آسمانی کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ ہاں، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی کوئی بات مانتے نہیں تھے، دعویٰ تھا۔ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات اور اللہ کے درمیان کہتے تھے کہ رشتہ داری ہے، یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر آیت نمبر 159 میں ان کے اس عقیدے کو بیان کر کے ان کی تردید کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، آگے جا کے اللہ کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، اس بات سے، ان باتوں سے جو مشرکین اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اگر وہ اللہ کی بیٹیاں ہو جائیں تو وہ اللہ کی شریک بن جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نظریہ بیان کیا کہ وہ کہتے تھے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ یہود بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سبحانہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے. اگر اس کے لیے اولاد مان لے تو یہ اس کے شریک بن جائے گی، اولاد اس کی شریک بن جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرکت سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھیں، اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، یہ بات یاد رکھیں. ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کی ہوگی، پھر وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر بیوی کی کوکھ سے بیٹے نے جنم لیا ہوگا، پھر کبھی عزیر پیدا ہوا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رکھے. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی صلبی اولاد ہے، بیوی کی کوکھ سے اس اولاد نے جنم لی. یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا، یہ نظریہ نہیں تھا. یہ غلط بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی حقیقی اور نسبی اولاد نہیں مانتے تھے. پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اولاد تو مان رہے، قرآن تو کہہ رہا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹے بنا لیے، وہ تو مانتے تھے. تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یاد رکھیے، قرآن نے جہاں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. یہ تو معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹا ہونا اور بات ہے، بیٹا بنا لینا اور بات. فرق ہے نا، فرق ہے. بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی سے پیدا ہوا، وہ اس کی نسبی اولاد ہے، بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، یہ ہے بیٹا ہونا. بیٹا بنا لینا کسی بچے کے ساتھ اپنے بچے جیسا سلوک کرنا، اپنے بچے جیسا پیار کرنا، محبت کرنا. منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیا ہمارے معاشرے میں. تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. اچھا بنا لیا، اگلی بات یہ کہ بنایا کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بیٹا بنا لیا، تو پھر اگلی بات بھی تو سمجھائی جائے نا، وہ کیوں یہ نظریہ رکھا تھا انہوں نے، آگے وہ کیا کہنا چاہتے تھے، آگے یہ بیٹا بنانے کے بعد اس کی بنیاد پر وہ کیا کہتے کیا تھے، ان کا عقیدہ کیا بن گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے. ایسے ساری گل اللہ نے اپنے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر دیے کہ بھائی یہ لو، میں نے کچھ اختیارات تمہیں عطا کر دیے ہیں، اب یہ تم استعمال کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے بیٹا بنا. یہ جو رٹا وہ لگاتے تھے کہ بیٹا ہے، بیٹا بنا لیا، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے کچھ کام یہ کر دیتے ہیں. عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اس طرح باپ اپنے بیٹے کے حوالے کچھ اختیارات کر دیتا ہے، معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیٹا یہ کام اب میں نہیں کر سکتا، یہ تو کر لے، یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، پیغمبروں کو بیٹا بنا لیا. بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ
اپنی بیٹیوں کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کی خواہش کو مان لیتا ہے، تمنا کو مان لیتا ہے، آرزو کو مان لیتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ جیسا ایک باپ کو ایک بیٹی پیاری ہوتی ہے، بیٹا پیارا ہوتا ہے، اس کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کام کرا دیتے ہیں، منوا لیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا عقیدہ چل رہا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ہاں، یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، شکر ہے، یہ بات تو نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے حوالے اختیارات کر دیے ہیں، ولیوں کے حوالے اختیارات کر دیے ہیں۔ ولی نبی اللہ کی عطا سے، اللہ کے اختیار سے بیٹا بھی دے دیتے ہیں، شفا بھی دے دیتے ہیں، بگڑی بھی بنا دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کھری بھی کر دیتے ہیں۔ وہ کی فرق رہا؟ ان مشرکین اور ہمارے مشرکین، ہمارے بھائیوں کے بارے میں کہ درمیان میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ بیٹا بنا لیا، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نہیں بنایا، ہم بیٹے کا نظریہ نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اولیاء کو اختیارات دے رکھے۔ اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جان لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ حاضر و ناظر ہیں، اللہ کی عطا سے وہ مختار کل ہیں، اللہ کی عطا سے وہ شفائیں بھی دے دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ بیٹا بھی دے دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے، تو کیا فرق رہا ہم میں اور ان میں؟ کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اختیارات حوالے کر دیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اختیارات حوالے کر دیے، کیا فرق رہا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، سارے اختیارات اس نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں۔ کسی نبی، ولی، کسی پیر، فقیر، کسی زندے مردے کو اپنے اختیارات اس نے حوالے نہیں کیے۔ انسان کر سکتا ہے، اس کی مجبوری ہے، کمزور ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کون سی کمزوری آ گئی؟ وہ کمزور تو نہیں، وہ طاقتور ہے، وہ قیوم ہے، اس نے سب کو تھام رکھا ہے، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو اپنا کوئی اختیار دے؟ تو یہودی اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، بناتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات مان لیتا ہے، یہ کروا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سبحانہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ نے جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، پیشی ہوگی، عیسائی پیشی کروائیں گے۔ سورۃ مائدہ، پیشی کس بات پر ہوگی؟ کہ عیسائی اپنے سارے شرک کا ملبہ عیسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کر گئے تھے۔ کیا کہہ کر گئے تھے؟ یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔ یہ ہمیں کہہ کر گئے تھے، اس وجہ سے ہم شرک کرتے رہے۔ اللہ پوچھیں کہ شرک کیوں کیا؟ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں بنایا؟ میرے علاوہ حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیوں کیا؟ کیوں ان کی نظر و نیاز دی؟ کیوں ان کو پکارتے رہے؟ کیوں ان کو الہ مانا؟ کیوں معبود مانا؟ تو عیسائی سارا ملبہ ڈال دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ہمیں کہہ کر گئے تھے، تبلیغ کر گئے تھے، تعلیم دے کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا لینا؟ الہ اور معبود بنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا للناس، لوگوں سے، اتخذونی،
کہ بنا لو مجھے و امی اور میری والدہ کو کیا الہین، دونوں کو کیا بنا لو، الہ بنا لو۔ عیسیٰ تو نے کہا تھا من دون اللہ، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تو یہ کہہ کر گیا تھا۔ یہ جو عیسائی کہہ رہے ہیں یہ بضد ہیں کہ تو کہہ کر گیا ہے، ذرا جواب دے، بتا ان کو کہ تو واقعی کہہ کر گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، قال سبحانک، بولا میں نے نہیں کہا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ تو بھی معبود، میں بھی معبود، میری والدہ بھی معبود، تو ہم دونوں تو تیرے بن کے شریک، اور تو شریکوں سے پاک ہے، اس بات کو کہنے کا مجھے حق نہیں۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ سورت کا نام ہے سورت سبا، آیت نمبر 40۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، فرشتوں، لوگ تمہیں بھی پوچھتے تھے، تمہاری بھی عبادت کرتے تھے، تمہاری بھی نظر و نیاز دیتے تھے، تمہیں بھی پکارتے تھے، بتاؤ تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی، تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، کیا تم کہہ کر گئے تھے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 40 سورت سبا 22واں سپارہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، بتاؤ فرشتوں، تم کہہ کر گئے تھے، تم نے حکم دیا تھا، لوگ تو لکھتے ہیں تعویذوں کے اوپر یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یا اسرافیل، کیا مطلب ہے؟ پکارا جا رہا ہے نا، ایسے تو نہیں لکھا جا رہا یا جبرائیل، آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، دال میں کچھ کالا تو ہے نا، دال اگر ساری کالی بھی نہیں تو کچھ نہ کچھ تو کالا ہے نا، سائڈوں پر لکھا ہوتا ہے تعویذوں کے آگے پیچھے، تم کہہ کر گئے تھے، تم نے یہ تعلیم کی تھی، تو فرشتے کہیں گے نہیں مولا، قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، ہم اگر یہ تعلیم دے کر جاتے تو ہم تو تیرے شریک بن جاتے، سبحانک، تیری ذات کیا ہے، پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، ہم نے تو لوگوں کو یہی بتایا کہ تو ہی کارساز ہے، تیرے علاوہ کارساز کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو، سارے بزرگان دین کو، سارے اولیاء اللہ کو، سارے انبیاء کو جمع کریں گے۔ سورت کا نام ہے سورت فرقان، اور آیت نمبر اس کی 17 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو کہیں گے، سب سے پوچھیں گے، انبیاء سے بھی پوچھیں گے، اولیاء سے بھی پوچھیں گے، اتقیاء سے بھی پوچھیں گے، ازکیاء سے بھی پوچھیں گے، شہداء سے بھی پوچھیں گے، اگلوں سے پچھلوں سے، سب کو ہم جمع کریں گے، پکارنے والوں سے ہم پوچھیں گے، ان کو بھی جمع کریں گے، اور جن کو پکارا گیا ان سے بھی پوچھیں گے، بتاؤ بھائی تم نے یہ تعلیم دی، تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تم نے گمراہ کیا، تمہاری یہ تعلیم تھی، تم نے یہ کہا، سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی اللہ کا شریک کر لو، ہمیں بھی اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہے، اللہ داتا ہے تو ہے، ہم بھی داتا ہے، تم یہ کہہ کر گئے تھے اللہ حاجت روا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی حاجت روائی کر لیتے ہیں، تم یہ کہہ کر گئے تھے اللہ مشکل کشا ہے، ہم بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، بولو تم یہ کہہ کر گئے تھے اللہ غوث اعظم ہے، ہم بھی غوث اعظم ہیں، اللہ دستگیر ہے، ہم بھی دستگیر ہیں، اللہ لجپال ہے، لجپال اللہ کی صفت ہے، خیال کرنا، دستگیر اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پوچھیں گے تم یہ لوگوں کو کہہ کر گئے تھے، یہ تعلیم دے کر گئے تھے، تم نے یہ لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ ایسا کرو، ہم اللہ کے شریک ہیں،
ہم بھی حاجت روائی کرتے ہیں، ہم بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم بھی عالم الغیب ہیں، ہم بھی حاضر و ناظر ہیں، ہم بھی مختار کل ہیں، ہم بھی غریب نواز ہیں، ہم بھی داتا ہیں۔ کیا تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود اپنی حماقت سے گمراہ ہو گئے، اپنی جہالت سے گمراہ ہو گئے؟ تو سارے انبیاء اولیاء ان کو تو نہیں پتا کون قبر پر آیا، انہوں نے تو علی تعلیم نہیں دی۔ کیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیم دی ہے جو ہو رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قبر پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی تعلیم ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھ سے آ کر دعا کرنا، مجھے کہنا، سجدہ کرنا، میرا عرس منانا؟ کہا انہوں نے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو مجھے بھی دکھاؤ تاکہ ہم بھی یہاں دکھائیں لوگوں کو، جیسے ہم قرآن دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے ہیں، یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے ہیں کہ میرا عرس منانا ہے، ہم بھی منائیں گے، ہم سب منائیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ بزرگان دین ایسی بات نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ بزرگان دین اس طرح کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ تو کل قیامت کے دن بھی وہ بزرگان دین یہی کہیں گے، قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی، ہم تیرے شریک نہیں بن سکتے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے سبحانک اللہم سے، سبحان اللہ سے، سبحانہ سے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہیں اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو مشرک کرتے ہیں، اس شرک سے پاک ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں، تیرا رب پاک ہے۔ سبحانک اللہم، یہ وہی کلمہ ہے کہ ہم ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر امام پڑھتا ہے، ہر مقتدی پڑھتا ہے، ہر منفرد نماز پڑھنے والا پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں بھی پڑھتا ہے، عیدین کی نماز میں بھی ثنا پڑھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے، ساری نماز نہیں، ساری نماز کا ترجمہ نہیں، صرف سبحانک اللہ ہی کو سمجھ لو تو عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ولا الہ غیرک، پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ صرف سبحانک اللہم کو کوئی بندہ جس کے اندر طلب ہدایت ہے، جو چاہتا ہے کہ میں نماز کا ترجمہ سمجھ لوں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لوں، درست کر لوں، اس کے لیے سبحانک اللہم کی دوائی کافی ہے، اتنی میڈیسن ہی کافی ہے اس کے لیے۔ وہ اسی کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لے، انشاءاللہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی اس کے عقیدے کی۔ جب وہ اس مفہوم کو سمجھ کر، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ نہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، نا، سمجھ کر کروڑوں کی تسبیح نہیں چاہیے، اسے کثرت نہیں چاہیے، لا الہ الا اللہ کے لوازمات پورے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے لوازمات۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا نہ سمجھے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے اور مزاروں کا، درباروں کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے اور غیر اللہ کو پکارا بھی جا رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دی جا رہی ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لو، بیکار ہے، ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے لوازمات کو پورا نہیں کیا، اس کے لازمی جز کو پورا نہیں کیا۔ اس کا لازمی جز یہی ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، اللہ ہی کو معبود مانو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور معبود اور مشکل کشا، سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق نہ سمجھو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے
وہ ایک دفعہ ہی پڑھ لے، اللہ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، جنت اس پر کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ یہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی لا الہ الا اللہ چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ یا غالباً 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں بھائی؟ 1,24,000۔ سبحان اللہ وبحمدہ، بس یہ لفظ بولا، سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا بولتا ہے 1,24,000 نیکیاں۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں شمار نہیں شمار ہو سکتی، نہیں آ سکتی۔ آپ کیلکولیٹر کریں گے نہیں شمار کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نیکیاں پھر تو گناہ دب جائیں گے، پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، بندے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ پڑھنے کے باوجود بھی لوگ ہلاک ہوں گے، یہ پڑھنے کے باوجود بھی لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا اس لیے یہ ایسے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا، ذکر و اذکار لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لوگ لے کر آئیں گے کہ پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے تو پہاڑ بھی دب جائے گا۔ لوگ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن پھر بھی نقصان میں ہوں گے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اگر نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا تو نعمتوں کے مقابلے میں وہ پہاڑ کو دبا دینے والی نیکیاں کالعدم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو 1,24,000 نیکیاں ہیں۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے راوی، آپ سب نے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھنے، بڑے مبارک کلمات ہیں۔ جب 8 سال کے بعد عالم فارغ ہوتا ہے نا تو ایک بہت بڑا عالم دین آتا ہے، شیخ الحدیث آتا ہے، وہ آخری سبق پڑھاتا ہے، وہ آخری حدیث پڑھاتا ہے، اور وہ آخری حدیث اور وہ کلمات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 2 کلمے ہیں، 2 کلمے خفیفتان علی اللسان، ایسے 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ان کا وزن، ترازو کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر معمولی لگتے ہیں، فوراً بولے جاتے ہیں، فوراً یاد ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو رکھا جائے گا میزان پر، ترازو پر، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان، اور رحمان کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ کون سے وہ کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ رحمان کو پسند ہے، اس کا وزن ہوگا کل قیامت کے دن میزان پر، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے پڑھے جھوم کر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر